کریں سسٹم کے ایم سی یوز کریں, بار بار ایم سی یوز کریں, پھر اکیڈمی ہے, اکیڈمی میں کلاسز لیں, یہ اسی چیز کو فالو کرتے جائیں. ایم سی کیوز مسٹ ہیں, نوٹس مسٹ ہیں, اس کے علاوہ کہیں سے پیپر نہیں آتا. ابھی آپ سیشن میں دے رہے ہوں گے تو سر احمد آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے, تو اسی طریقے سے آپ پیپر اگر کریں گے تو آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا. سر جب آپ کو بتائیں گے, جب میں نے پہلی دفعہ اپنا پیپر کیا تھا پہلی شروع میں, تو میرے 121 سے 122 وہ نشان تھے جو مجھے پتا تھا کہ میرے 110% ٹھیک ہیں. آپ نے بھی پیپر اسی طریقے سے کرنا ہے جو سر ڈاکٹر عباس اور ڈاکٹر احمد آپ کو بتائیں گے. اور NRE2 کے لیے جب میں یہاں پہ آنے لگا تھا تو میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر زیاد کے پاس چلتے ہیں, ڈاکٹر صادق کے پاس چلتے ہیں. تو اچھا دیکھیے, جو پرانے بچے اس بات کو جانتے ہیں, یہاں پہ ہم کسی کے اگینسٹ کوئی بات نہ کہتے ہیں اور نہ کسی کو کہتے ہیں وہ کسی اگینسٹ بات کریں. ٹھیک ہے, آپ نے بڑا صرف اپنے ہمارے بارے میں بتانا ہے. اور دیکھیے, جو بھی بندہ ٹیچنگ سے متعلق ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ٹیچنگ ایک رسپیکٹیبل پروفیشن ہے. جو بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, وہ سب رسپیکٹیبل ہیں. اچھا کریں برا کریں وہ ان کا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اور بس آپ نے میرا جو ہم نے کیا نا, جو آپ نے کیا وہ بتا دیں, باقی کون کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, تو جب میں NRE2 کے لیے آیا تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, نہ میری کوئی انٹرنشپ ہے, نہ میری کوئی ہاؤس جاب. 20 اسٹیشنز ہوتے ہیں. انشاءاللہ جب آپ NRE2 اسٹیپ دیں گے وہ آپ کی زندگی کا بیسٹ ٹائم ہوگا, کیونکہ اس تیاری میں بہت مزہ آتا ہے. ہسٹری ٹیکنگ ہوتی ہے, وہ سب احمد آپ کو طریقے بتاتے ہیں ہسٹری کیسے لینا ہے پیشنٹ سے, وہ سب. لیکن NRE1 کے نوٹس کیسا کی, اس کو بار بار ریوائز کریں, بار بار ریوائز کریں. 3 سے 4 اسٹیشن ایسے تھے تو میرے سے وہ پوچھا تھا کہاں سے پڑھ کر آئے ہو, تو میں نے سے بتایا میں ڈم سے پڑھ کر آیا ہوں. کہتا یہ بات نہیں بتانی ہوتی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ابھی جب میں NRE2 کی تیاری کے لیے ادھر آیا ہوا تھا تو ہاسٹل سے نکلا ایک بچہ میرے پاس آیا, تو کہتا کہ یار جو ڈمس والے ہیں وہ سارا نوٹ سے پڑھاتے ہیں. میں نے کس کے نوٹ سے؟ کہتا ہے ایک ہیں ڈاکٹر محسن علی صاحب. تو کہتا ہے ڈاکٹر محسن علی سے سارا دیکھ کے پڑھاتے ہیں. میں بڑا پریشان ہوں. بعد میں پتا چلا جو آپ کے نوٹس ہیں اور جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کی بات کہہ رہے ہیں. پر یہ جو آپ کے ہاتھ میں نوٹس ہیں نا, یہ کسی نے 2015 میں لکھے تھے, کسی نے 2018 میں, 2020 میں, یہ وہ نوٹس چلے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارے اگینسٹ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہاں تک آگے وہ تو نوٹس دے کے پڑھاتے ہیں. نوٹس بھی کسی ڈاکٹر جیسے جس کو جو ملا سے آپ نوٹس دے ان کے نوٹس ہیں, اور جبکہ یہ میرا سے کچھ ہمارا ہی پڑھایا ہوا یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے پڑھا ہوا. ٹھیک ہے, اور جو بچے ابھی نئے ہیں جنہوں نے ابھی 1 مہینہ پہلے جوائن کیا ایگزام میں جانا ہے, وہ جیسے انہوں نے کہا جی آپ نے نوٹس کو 3 سے 4 دفعہ ریوائز کرنا ہے آپ نے, اور MCQs بار بار اٹیمپٹ کرنے ہیں, ان سے نہیں ہوگا. یہ ان بچوں کے لیے جو 6 مہینے سے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, جیسے انہوں نے انٹرنشپ میں ہمارے پاس آگے پڑھا تھا, اور انٹرنشپ میں آگے پڑھنے کے بعد پھر 2025 جنوری میں چلے گئے, 26 جنوری میں گئے تھے ہم یہاں سے. جب 2026 جنوری میں 25 جنوری میں کورس مکمل ہوا تھا, پھر یہ اپنے چائنا واپس چلے گئے, اور جولائی 2025 میں یہ واپس آئے, اور اس سے 4 مہینے بعد دسمبر میں ایگزام تھا. تو اس لیے ان کے پاس ایمپل ٹائم تھا 3 سے 4 دفعہ ریوائز کرنے کا ان کے پاس ٹائم تھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے میکسیمم MCQs بھی اٹیمپٹ کی. اب جو بچے جن کا کورس جنہوں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا 3-4 مہینے پہلے, تو ان کا کورس ایگزام سے پہلے انشاءاللہ ختم ہوگا. تو اس میں آپ کا بس کام یہ کہ جو میکسیمم آپ کر سکتے ہیں وہ کریں آپ. ٹھیک ہے, ہاں جس بچے نے ہم سے پہلے کورس ختم کیا وہ تو 3 سے 4 دفعہ ریوائز کریں, اس کے پاس ٹائم بھی ہوگا, اور 1000 MCQs بھی وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بچے بھی ریسنٹلی جوائن کیے, جنہوں نے کریش کورس جوائن کیے, ان کو ریویژن کا ٹائم تھوڑا مشکل ہی ملے گا, اور MCQs اٹیمپٹ کرنے میں مشکل پیش آئے گی. لیکن جو ہم پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی آپ کے کام آئے گا, اس میں پریشان نہیں ہونا. اور باقی اور کچھ جو بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. میری طرف سے یہ ہے, آپ کی کوشچن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں آپ NRE1 کے ریلیٹڈ. تھینک یو. باقی انہوں نے جسٹ نوٹس ریوائز کیے تھے, اور کوئی ساتھ ایڈیشنل چیزیں رکھی تھی, کیونکہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ نہیں پڑھاتے. ٹھیک ہے, یا نوٹس الٹا لگواتے ہیں, یا جو آپ نے باتیں سنی ہوں گی. یہ جو ایک لیکچر ہے 15 سے 20 کتابوں کا نچوڑ, اس میں فرسٹ ایڈ کا بھی کنٹینٹ شامل ہے, کیپلان کا کنٹینٹ بھی شامل ہے, BRs بھی شامل ہے, اس میں کہ گوجن, پیتھوما, روبن سب چیزیں شامل ہیں اس کے اندر. تو جو سب بکس جو جہاں جہاں پہ میکسیمم انفارمیشن موجود ہے جو ایگزام کے حساب سے بڑھ, وہ سب آپ کو یہاں مل جاتی ہے. آرام سے ریلیکس ہو کے آپ ہمیں سنیں, سننے کے بعد اپنے نوٹس بنائیں اور انہیں کو میمورائز کریں, ان پہ ٹرسٹ کریں. انشاءاللہ اسی میں سے ایگزام آپ کا آئے گا اور اسی سے پاس ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے, باقی ڈاکٹر علی کا بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ 1 مہینے بعد آپ بھی یہاں پہ آ کے خطاب کر رہے ہوں گے نئی عوام کے ساتھ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.